سورہ پڑھنے والا وہاں ہوگا جہاں نبی محمد رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ جو سورہ دہر پڑھے گا اسے جنت کا ریشمی لباس عنایت کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا لباس وہی پہنا سکتے ہیں جنہوں نے خود پہنا ہو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں. یعنی میں نے جنت کا لباس نہیں پہنا تو میں کیا پہنا ہوں؟ اما جن کے مالک جنت کا لباس نہ پہن سکیں تو ان کے غلام کیا پہنیں گے؟ تو ایسے مولا کو مانو نا کہ جو دنیا میں تمہیں جنت کا لباس پہن کے دکھائے تاکہ تمہیں ماننے میں غلطی نہ ہو کہ کیسے مولا کو مان رہے ہو. سورہ حلاطہ پڑھنے والے کو لباس جنت ملے گا. کیوں؟ اسی لیے حسن و حسین نے عید کے دن اپنی ماں سے فرمائش کی تھی اماں ہمیں لباس چاہیے. اور زہرا نے سن کے کہا تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سے ٹیلر کے کپڑے گئے تھے؟ کون سے درزی کے یہاں لباس گئے تھے؟ اور یہ ایسی ماں بھی نہیں ہے. یہ ہے معصومہ، یہ ہے طاہرہ، یہ ہے مطہرہ، یہ ہے زکیہ، یہ ہے راضیہ، یہ ہے مرضیہ، یہ ہے جگر گوشہ رسول. اتنے فضائل جس خاتون کے ہیں وہ خاتون غلط بیانی تو نہیں کر سکتی. صدیقہ ہے یہ بی بی. وہ کہتی ہے تمہارے لباس درزی کے یہاں ہیں. صبح ہوئی، رضوان لباس لے کے چلا، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک مرتبہ کا کون؟ کہا میں حسین حسنین کا درزی ہوں، لباس لے کے آیا ہوں. اب زہرا کو بھی کوئی تعجب نہیں ہے. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ اور سچ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جھوٹ کسے کہتے ہیں اور سچ کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو تعریف ڈیفینیشن تعریف بتانا چاہتا ہوں. کیا تعریف ہے جھوٹ کی؟ جھوٹ کہتے ہیں جو چیز واقعے کے مطابق نہ ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں. جو چیز واقعے کے مطابق ہو اسے سچ کہتے ہیں. مثلا بنگلور کے ایک محلے میں یا مثلا میسور میں اگر ہم یہ کہیں بارش ہو رہی ہے، آنے والے نے کہا بارش ہو رہی ہے، اور ہم نے وہاں جا کے دیکھا واقعاً بارش ہو رہی تھی، تو یہ ہے سچ. اس کا مطلب ہے جو واقعے کے مطابق ہو، یعنی جو ہو رہا ہے آگے آنے والے نے خبر دی، ایسا ہی ہو رہا ہو جیسا اس نے خبر دی ہو تو یہ سچ ہے. اور اگر خبر دی ہو کچھ اور نکلے کچھ تو اسے کہتے ہیں جھوٹ. اب یہ بتائیے زہرا نے کپڑے دیے تھے تو تمام تاریخوں میں نہیں دیے تھے. جب نہیں دیے تھے تو یوں کیوں کہا درزی کے گئے؟ تو معاذ اللہ کیا جھوٹ ہے؟ اگر زہرا جھوٹ بول دیں تو آیہ تطہیر جھوٹی، آیہ تطہیر جھوٹ ہے تو قرآن جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے تو نبی جھوٹے ہیں معاذ اللہ، نبی جھوٹے ہیں تو معاذ اللہ خدا جھوٹا ہے. تو اگر اہل بیت میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو یہ آل محمد میں نہیں رہتا، یہ جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ تک. آل محمد کی کسی بھی فضیلت کا انکار اللہ تک جاتا ہے. تو پھر جھوٹ نہیں. تو اسی لیے صادقہ نہیں کہا گیا جناب زہرا کو، صدیقہ کہا گیا ہے. جو صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ جو واقعہ ہونے کے بعد خبر دے اسے صادق کہا جاتا ہے، اور جس کی زبان سے جو نکل جائے اور پھر ایسا ہو جائے اسے صدیقہ کہا جاتا ہے. جیسے ہی زہرا نے کہا کپڑے درزی کے آئیں تو رضوان جنت لے کے آ گیا. یہ نہیں کہا میں رضوان ہوں، یہ نہیں کہا سید الملائکہ ہوں، یہ نہیں کہا جبرائیل ہوں، یہ نہیں کہا کہ مقرب ترین فرشتہ ہوں، کچھ نہیں، درزی ہوں. کیوں؟ فرشتے نے بتا دیا کہ چونکہ زہرا نے درزی کہا ہے
تو مجھے بھی اپنے کو درزی کہنا پڑے گا تاکہ دنیا کو بتا دوں ہر دروازے پر بلند ہو کے جاؤ گے تو عزت ملے گی، زہرا کے دروازے پہ جتنا جھک کے آؤ گے تو عزت ملے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد کو۔ زہرا کے دروازے پہ جتنا جھک کے آؤ گے اتنا ہی عزت ملے گی۔ لباس لے کے آ گیا۔ اچھا لباس کیوں منگوائے؟ لباس اس لیے منگوائے، آج تک کھانا جنت سے آیا، پھل جنت سے آیا، اور چیزیں جنت سے آئیں، تو ایک مرتبہ سب نے کہہ دیا جناب نانا کے لیے آتا تھا، نانا سردار انبیاء تھے، یہ ان کے نواسے بچے تھے، انہی کے پاس رہتے تھے، اب کون نانا ایسا ہے جو بغیر نواسوں کے کھائے؟ تو آتا تھا نانا کے لیے، کھا جاتے تھے نواسے، چونکہ نواسے پاس میں رہتے تھے، جنت سے ان کی خاطر کچھ نہیں آیا۔ جناب زہرا نے لباس منگا کے پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ آج کے بعد نہ کہنا نانا کے لیے آیا تھا، نواسوں کو دے دیا، چونکہ جب میں لباس جنت سے منگاؤں گی چھوٹے چھوٹے امامے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے جبے آئیں گے، چھوٹی چھوٹی عبائیں آئیں گی، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے آیا نانا کے لیے تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ بس عزیزو پھر سن لیجئے، بات تمام ہو رہی ہے۔ من قرأ سورۃ العطا، جس نے سورہ دہر، بس میں آج کی مجلس سورہ دہر کی کیا کیا فائدے ہیں اس پہ ختم کرتا ہوں۔ اس 5ویں مجلس کو بڑی غور سے سنیے گا اور اس کو عمل میں لائیے گا۔ پہلا فائدہ جنت ملے گی، دوسرا سورہ دہر پڑھنے کا فائدہ لباس جنت ملے گا، دوسری حدیث سنیے، فرماتے من قرأ سورۃ العطا کان لہ من الثواب مثل ثواب آدم۔ جو انسان سورہ دہر پڑھے گا اللہ اسے سورہ دہر پڑھنے کا ثواب اتنا دے گا جتنا آدم کو ثواب دیا ہے۔ وَكَانَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقُ آدم، اور سورہ دہر پڑھنے والے کو جنت میں جناب آدم کا دوست بنایا جائے گا، ساتھ میں رہنے والا، یعنی جس جگہ آدم ہوں گے اسی جگہ یہ سورہ دہر پڑھنے والا ہوگا۔ تو تیسری روایت میں کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ دہر پڑھنے والا وہاں ہوگا جہاں نبی محمد رہیں گے، کائنات کا سب سے بڑا نبی رہے گا، وہاں رہیں گے سورہ دہر پڑھنے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَبِكُلِّ آیَةٍ، کتنی آیتیں ہیں سورہ دہر میں؟ 31 آیتیں۔ وَبِكُلِّ آیَةٍ قَرَأَهَا، اور ہر آیت جو پڑھی ہے اس کے بدلے میں اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین کی زیارت کا، اور حسن و حسین کا ثواب ہے، جتنا ان کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب ملے گا سورہ دہر پڑھنے والے کو۔ اور تیسری روایت، اور آپ کی زحمت تمام، اگر بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو، اگر رزق میں تنگی ہو، اگر ہارٹ کا مرض ہو، اگر بدن میں بخار ہو، اگر بخار شدید ہو، بیماری ایسی ہو جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہ ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر نفس ضعیف ہے تو نفس کو قوی کرتا ہے سورہ دہر، اگر دل میں درد ہے تو اس میں شفا دیتا ہے، اگر مہلک مرض ہے تو اس سے نجات دیتا ہے۔ آپ کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چاہیے اگر آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو سورہ دہر نازل کب ہوا ہے؟ کل پڑھوں گا انشاءاللہ، جب حسن حسین بیمار ہوئے ہیں، تو بیماری سے جب بری ہو گئے تب سورہ دہر نازل ہوا۔ تو
تو اگر آپ اپنی بیماریاں دور کرنی چاہیں تو کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں ہے عزیزو، سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر کا پانی پیجئے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جنت بھی مل رہی ہے۔ منت مان لیجئے، پروردگار اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اگر میرا قرض اتر گیا، اگر میری ہارٹ کی بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں سورہ دہر پڑھوں گا۔ اور پھر پڑھیے سورہ دہر، تو انشاءاللہ آپ کو اتنے ثواب ملیں گے۔ ایک سورہ دہر اور ایک زندگی میں نہ بھولیے گا۔ ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنا مجمع ہے جو سن رہا ہے اس مجلس کو۔ نماز جعفر طیار، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ روز پڑھا کرو نماز جعفر طیار، جو روز نہ پڑھ سکے وہ ہفتے میں ایک دن، جو ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے وہ مہینے میں ایک دن، جو مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے وہ سال میں ایک دفعہ، جو سال میں بھی نہ پڑھ سکے وہ عمر میں ایک بار ضرور پڑھے۔ امام کی خواہش ہے روز پڑھی جائے، کیونکہ آج نہ جانے اس مجمع میں رزق کی، جاب کی ٹینشن کسے کسے ہے۔ بہت لوگ وہ ہیں جو آ کے کہتے ہیں ہمیں رزق کی پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں جاب میں پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ میں آج چونکہ اس کے پوتوں کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نماز جعفر طیار رزق کے لیے بہترین نماز ہے، فقیری کو دور کرنے کا بہترین راستہ ہے، اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اپنے گناہ معاف کرانے کا بہترین ایک طریقہ ہے نماز جعفر طیار۔ جعفر طیار کون؟ علی کے بڑے بھائی۔ طیار اس لیے کہتے ہیں کہ بازو قلم ہو گئے تھے جنگ میں، اللہ نے بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عنایت کیے جنت میں، جس سے جنت میں پرواز کرتے ہیں، وہاں سے نام ہو گیا جعفر طیار۔ یہ جعفر طیار حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، مسلمانوں کا لشکر لے کے، مسلمان آدمی لے کے، مسلمان صحابہ لے کے، اور وہاں جا کر تبلیغ کی، اور جب خیبر فتح ہوا تو مدینے تشریف لائے۔ نبی کو 2 بشارتیں دی گئی، ایک نے خبر دی علی نے خیبر فتح کر لیا، دوسرا کہنے لگا جعفر طیار آ گئے۔ تو پیارے نبی نے جملہ فرمایا مجھے آج اللہ نے 2 خوشیاں ایسی عنایت فرمائی، مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ میں علی کی فتح پہ زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر طیار کے آنے پہ خوشی مناؤں۔ ایسا عظیم جعفر طیار، علی کا بھائی، نبی کا بھائی، زینب کبریٰ کے سسر، جناب عبداللہ کے باپ، جناب اونو محمد کے دادا، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ خیبر میں سونا بہت زیادہ ملا تھا، جعفر طیار کی عظمت بہت زیادہ تھی، سب کو سونا بانٹ دیا، جعفر طیار کو نہیں دیا، چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھے۔ حالانکہ خیبر بھی بھائی نے فتح کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، مگر نہیں دیا۔ اب تاکہ احساس نہ ہو جعفر طیار کو، اے جعفر کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو کائنات میں سب سے بہتر ہو، پوری دنیا کے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بہتر ہو، ہیرے جواہرات ایک طرف، وہ چیز ایک طرف، وہ ہدیہ ایک طرف۔ یا نبی اللہ دیجئے، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا دیں گے صحابہ نے۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا جعفر 4 رکعت نماز پڑھو 2 کر کے، جس میں 300 مرتبہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جعفر طیار کا کتاب طریقہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن میں سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر اقتصاد کمزور ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو خدا کی قسم یہ عمل کر کے